ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 ہیں صحابہ میں. سب کا انداز یہی تھا کہ عرض کرتے حضور آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں. صرف 2 ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. ایک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ ہیں آیا حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہیں. قربان جاؤں سیدہ کی شان ہے. اور یہ آپ نے جا کے اپنی بیٹیوں کو یہ بات سنانی آج لازمی. ہماری سیدہ کیسی تھی ٹھیک ہے جی. ہمارے گھروں میں کیا معمول ہے کہ اگر امی جی کا دوپٹہ بالفرض اترا بھی ہوا ہے نا, ہم آ جائیں تو کیا کہتا ہے مائیں ذرا دوپٹہ نہیں لیتی. ہمارے اللہ لینا چاہیے لیکن نہیں لیتی. اور اگر کہا بھی جائے نا, مثلا میرے بھی ایسی کچھ میرے ارد گرد ایسی خاتون ہے جو میری محرم ہے, جو میری ماؤں کی طرح ہے. جس طرح پھپھو ہے نکاح نہیں ہو سکتا, محرم ہے. جیسے خالائیں ہیں محرم ہے, نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. تو اکثر و بیشتر کبھی جائیں نا تو وہ پھپھو ہیں یا کوئی اور ہیں, دوپٹہ نہیں تو میں تم ساڈے ہتھاں جوان ہوئے ہوں تیرے سامنے دوپٹہ لینا ہے. یا اکثر و بیشتر اماں جان اللہ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فعل ان کا درست ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤں سیدہ کی شان پہ, قربان جاؤں سیدہ کی شان ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان کا وصال ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں جان کے سر مبارک کا بال دیکھا ہے. فرماتے ہیں یہ نوبت نہیں آئی کہ کبھی حسن نے بھی اماں جان کے سر پاک کا بال دیکھا. یہ تقویٰ تھا ان کا حضرت. لیکن آج ہماری بیٹیوں نے کیا کر دیا حضرت, دوپٹے لینے چھوڑ دیے, اپنے لباس جو ہیں وہ تنگ سے تنگ کر لیے. نہیں, وجہ کیا ہے, ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کا انداز کیا تھا. ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں. تو دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ احد شریف میں نا ہوا اس طرح کہ نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑاتے جاتے, یہ فائر کرتے جاتے. تب بھی معاملہ رکا جب تیر ختم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور دعا دی یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ سے جو مانگے اس کو دے دینا ہے. مستجاب الدعوات سے ابھی. اور یہ فاتح ایران بھی ہے حضرت جو ہے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ حضرت کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. پھر آپ نے جہاد ترک فرمایا اور آ کے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرے. ایام حج کبار صحابہ اکٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ جتنی دیر کو انگلی نہ پکڑے حضرت چل بھی نہیں سکتے ہیں, تو سب آپ کی خدمت میں حاضر عرض کی حضرت پہلی گل تو ہے کہ جگہ ہی ہے جدی کہ جو منگو مل جاتا ہے. دوسری بات یہ آپ خود مستجاب الدعوات. نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سے آپ کو یہ سند لے دی ہے جو مانگیں گے ملے گا, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے. اب سننا یہ ہے مسل کے حسین حضرت, یہ تو غلام تھے نا اس گھر کے حضرت. تو کہتے ہیں یہ غلام تھے. آپ نے آگے سے جواب آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ کہ سعد کو اندھا کس نے کیا. سب نے جواب عرض کیا حضرت اللہ نے کیا. فرمایا جی پھر انہیں انا کیتا ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہیں. یہ تھا, یہ مسلک تھا حضرت. اور باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میں بیماری کو صحت سے اچھا جانتا ہوں, میں فقیری کو امیری سے اچھا جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حضرت کی یہ بات جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک بھی آئی. تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے, میں تو اسی چیز کو اچھا جانتا ہوں جو وہ اچھا جانتا ہے. یہ انداز تھا مقام رضا کا. اسی لیے تو سلطان باؤ نے کہا بھی نا, آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری اس کے مصنف ہیں. حضرت سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. اس میں لکھا ہے کہ بزرگ تھے تو مجاہدہ کیا اللہ کا قرب پانے کے لیے. ایک دن کرم ہوا, غیب سے آواز آئی بندے تجھ سے راضی ہیں, بتا کیا مانگتا ہے. گھبرا گیا, سمجھ نہیں آئی. عرض کی تھی رب کریم اے میرے مالک
اگر اجازت ہوئی میں کسی نہ مشاورت کر لا، کیونکہ قرآن کریم میں وشاورہم فی الامر، مشاورت کریں کرو۔ ایک رات کی مہلت دی۔ وہ لکھا ہے غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس گاؤں میں نا ایک اللہ والے رہتے تھے، بس وہ اگ بال کے نا مچ بال کے بہ رہے ہوں، نماز پڑھنی پھر آ کے بہ جاؤ۔ انہاں کل آیا آ کے عرض کردہ حضرت اے معاملہ ہے ہن تسی دسو کی منگا؟ آپ نے فرمایا تو کی منگنا چاہنا؟ اس نے کہ حضور میں چاہنا میرے سینے تے عاشق ہون دا بیج لگ جائے، مینوں بھی مکتب عشق چ داخلہ مل جائے۔ فرمایا سویرے تینوں دساں گے۔ وہ چلا گیا، جا کے سو گیا۔ صبح جب فجر کے لیے اٹھا نا تو دیکھا باہر بڑا شور ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا راتی کو آیا ہے تے بابے ہوراں دا سر لاڑ لیا، تو ہن منڈے بابے ہوراں دی لت چ رسی پا کے رہندے پورے پنڈ چ تروندے پھرڈے دے تے سر بابے دا فلانی روڑی تے پیا دے گیا جتھے سر پیا سی۔ اس کو پتا تھا کہ جو کامل ہیں وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، اگر حضرت نے کیا ہے سیرے جواب دیں گے تو ضرور دیں گے۔ وہ روڑی پہ چلا گیا اور جا کے عرض کردہ حضور میرا جواب، تو سر سے آواز آئی جواب لبا نہیں آواز آئی جواب لبا نہیں۔ ہر کی تھی حضور سمجھ نہیں۔ فرمایا اسی بھی عاشقی منگی ہے عاشقاں نال انج ہوندا ہے، اسی بھی عاشقی منگی ہے ویکھ لے عاشقاں نال انج ہوندا ہے۔ جی ایویں اینے جوگا تے منگ لے، نہیں تے جا کے کودا شودا منگ لے، کوئی کتب ہو جا کوئی ابدال ہو جا۔ عاشقی نہ منگی ہے، کیونکہ خواجہ غلام فرید خود فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر، عشق تے آتش تو ہی برابر، ہوئے عشق دا تاں اتھے گھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ ہاں حضرت جی یہ لکھا ہے کہ ایک دن نا وہ لیلا نے، یہ اصل میں صوفیاء کا انداز ہے، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر جو صوفیاء ہیں وہ مجاز کو لاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ایک دن نا وہ لیلا نے کسی بندے کو چھری اور پلیٹ دے کے بھیجا، کہا جا کے مجنوں کو کہہ کہ لیلا کہہ رہی ہے اپنے جسم کا گوشت دے۔ وہ شخص آیا اور آ کے مجنوں کو کہتا ہے کہ لیلا نے تیرے جسم کا گوشت مانگا ہے۔ تو آگے سے مجنوں کہتا ہے انہوں پوچھ کے آ کے کیڑے سے دادا ہوں۔ وہ واپس گیا، انہوں پلیٹ تے چھڑی پھڑ کے رہن دے، ایک ہی میں دا عاشق ہے کہ انہوں یہ سے یاد نہیں ہے، ایک ہی میں دا عاشق ہے کہ انہوں یہ سے یاد نہیں۔ یہ عاشقی ہم جھولے مولے عاشق ہیں۔ عاشق کو کیا یاد ہوتا ہے؟ عاشق کو کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کو یاد ہوتا ہے تو صرف محبوب یاد ہوتا ہے، اور جس کی یہ کیفیت نہیں پھر وہ عاشق نہیں ہے، وہ نہیں عاشق۔ میں نے پڑھا روح البیان میں، دو صحابی کہیں چلے گئے تو راستے میں ایک برساتی صاف پانی کی ندی تھی، ایک صحابی تو پار کر کے دوسرے اسی سمت کھڑے تھے۔ انہوں نے جب آگے جا کے دیکھا دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں، تو دیکھا تو اسی سمت کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ قیاس کیا کہ شاید گہرائی کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے۔ وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت ڈونگا نہیں ہے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے بھی پتا ڈونگا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آن کیوں نہیں ڈی؟ انہوں نے کہا میں ایک دن نبی علیہ السلام کی میت میں گزرا تھا تو سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے نبی علیہ السلام نے کیڑا قدم پہلے رکھیا سی میں بھی وہی رکھا۔ یہ عاشقی ہے حضرت جی، اس کو عشق کہتے ہیں، یہ عاشقی ہے۔ عاشقوں کو نہیں یاد ہوتا عشق تے آتش تو ہی برابر، ہوئے عشق دا تاں اتھے گھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ ہاں بڑا اوکھا کام ہے۔ وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں زانوِ مبارک پہ حضرت امام حسین کو بٹھا رکھا تھا، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے محبوب اے جان عالم، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دے، ایک رکھ لو ایک دے۔ اللہ دوئیں تاڑے کول نہیں رہن دے، اختیار ہے آپ کو، جڑا رکھ لو جڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کر میں نے ابراہیم دے دیا۔ 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب امام حسین حاضر ہوتے تھے نا تو نبی علیہ السلام چومتے اور فرماتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، عشق تے آتش دو ہی۔ ادھر ذرا ناز برداریاں دیکھو، ہیں نبی علیہ السلام جھکے ہوئے اور امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔
जनाब उमर हाज़र हो गए, अर्ज की किड्डी सोहनी सवारी है। फरमाया उमर तू सवारी वेखने, सवार भी तो वेख किड्डा सोहना है। हाय हाय, जरा जरा शाने देखो हैं। हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ हजरत हैं। जरा नाज बर्दारियां देखो हजरत, लेकिन दूसरी तरफ देखो हजरत, अल्लाह इश्क ते आतिश तू ही बराबर होवे, इश्क दा तां उथे घेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा है। फिर सवाल करते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद खुद को, फरमाते हैं आतिश नू ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा है। ऐसा कोई दारू नहीं है। एक दिन लिखा है ये भी मकतबे इश्क में से हैं, ये भी उसी राह की मुसाफिर हैं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला, लिखा है एक दिन आधी रात को ना हजरत राबिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर हाय हाय, ज़ाहिर है किबला मुफ्ती साहब हैं, पीर साहब हैं, आप सबको बड़ा प्यार है इनसे। अगर इनकी तरफ से कोई आवाज़ आएगी तो आप सबने लब्बाइक कहना है, ठीक है जी। वो ज़ाहिर है सैयदा से भी सबको प्यार था। वो क्या हुआ, उन्होंने कहा घर जावांगे फिर वेखांगे जाके, टाइम ज़ाया होना है। सैयदा कहन जो डई दियां ने कि हाय आग तो क्यों जाइए, चुको भांडे दे सीधा खूह ते चलिए तो पानी लैके सैयदा दी अग बुझाइए। वो सब ने बर्तनों में पानी भरा और सैयदा की घर की जानिब भागे। रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, आपने सबको रोक लिया। फरमाया कित्थे चले हो? उन्होंने की सैयदा उच्ची उच्ची पुकार दी ने, हाय आग, ये पानी लैके उन्होंने अग बुझाने चले। आपने फरमाया ये वो आग नहीं जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। हैं हाय हाय, इमाम हुसैन यही मसलक लेके निकले थे करबला में हजरत हैं, कुर्बान जाएं हजरत। आज़म चिश्ती ने कमाल लिखा, फरमाते अन डिठे जिदी तांग दिला, यही था वो, यही रंग था जो इमाम हुसैन को करबला में। देखो हजरत जी, नबी अलैहिस्सलाम ने पहले खबर दी, दुआ तो नहीं की है या अल्लाह टल जाए, अगर करते तो इनकार होना था ना। मैं कहता हूँ यार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शान का कोई हो ही नहीं सकता हजरत, हो तसव्वुर ही नहीं है हजरत को हो जाए हजरत हैं। या सदात में आके बड़ा बाद में आके हुजूर बुल्ले शाह फरमाते हो इश्क हो रहे देंदा जिवें कहना यार करेंदा है। अगर ये बुल्ले का आलम है तो फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा। लेकिन लिखा है कहीं को दुआ को हजरत अली ने दुआ की हो, को हजरत फातिमा ने दुआ की हो, क्या हजरत इमाम हसन ने दुआ की हो, चारों हो। मैं कहता हूं एक भी कर देता तो टल जाना था, लेकिन क्या था जे वो साडे दुख विच राजी है। फिर क्या फरमाते हैं, आतिश नू ते